کہ شرطیں بھی کتنی سخت ہیں. بھائی اپنے پیٹ کی، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا کہ اس کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ جائے. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کا. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا، اپنی زبان کو کیا ہے محفوظ کر کے رکھنا، اس کی حفاظت رکھنا غیبت سے، گانوں سے، گندی باتوں سے، برائیاں کرنے سے، فحشہ باتیں کہنے سے، اشعار کہنے سے. تو ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے، ان باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، دنوں کو روزے رکھنا اور رات کو عبادت کرنا. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ کر لیتا ہے اور کر لیتا ہے اس نے زبان کی حفاظت کی، اس نے شرمگاہ کو بچایا، اپنی شرمگاہ کو بچایا، اس نے اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچایا. اب بڑے بڑے لوگ ہوں گے ماہ رمضان المبارک میں کہ سارا دن کمائی حرام کی اور اس پہ افطاریاں جو ہیں وہ حرام کی کمائی پہ کی جا رہی ہوں گی. کسی کی امانت میں گھپلا مار لیا، کسی کی امانت میں خیانت، کسی کے پاس چوری کا پیسہ آ گیا، کوئی کچھ کر رہا ہے. طریقے تو ہیں نا. اب کتنے ہیں جن کے طریقے حلال ہیں روزی کمانے کے؟ کتنے ہیں جن کے طریقے حلال ہوں گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ساتھ ساتھ طریقے روزی کمانے کے حرام چل رہے ہیں. یعنی کوئی فرق نہیں رکھا پچھلے دنوں میں اور رمضان المبارک کے دنوں میں. وہی گھپلے چل رہے ہیں، وہی بددیانتیاں ہو رہی ہیں، وہی کیا ہے بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، وہی دودھ میں پانی بیچ کے اب دودھ میں پانی بیچ کے بیچنا ہے تو یہ کمائی کے حلال ہے؟ حرام. اور ایسی کمائی پہ افطاری کرنا جائز ہے؟ حرام. یہ بات ہے. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر شرطیں بھی تو سنو. جو میں نے شرطیں بیان کی ہیں یہ شرطیں بھی تو کتنی مشکل ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بھائی روزہ اس کا ہے جس نے اپنے زبان کو بچایا ہے. روزہ اس کا ہے امام صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ اس کا ہے جس کے جوارِ اعضاء کا بھی روزہ ہے، جس کے جوارِ اعضاء کا، جس کے بدن کا، جس کے بال کا روزہ ہے. اصل میں روزہ وہی ہے صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا صرف نام روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر میں جو کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصیام لیس من الطعام والشراب. اللہ اکبر وحدہ. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام آقا مولا فرماتے ہیں کہ بھائی یہ روزے جو ہیں روزے یہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کیا ہے کھانے اور پینے سے باز رہنا. صرف کیا ہے، صرف کھانے پینے والی چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو باز رکھنا. صبح سے شام تک کوئی شے نہ کھانی اور کوئی شے نہ پینی. مشروبات معقولات سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے حضرت مریم نے جو فرمایا قرآن میں یہ آیت ہے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے پروردگار کے لیے نظر کی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی. میں نے روزہ رکھنے کی کیا ہے نظر کی ہے. تو امام صادق علیہ السلام اس میں اور اس آیت میں جو روزہ ہے اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا میں خاموش رہوں گی. اللہ اکبر. میں کیا ہے خاموشی اختیار کروں گی، میں خاموش رہوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کیا ہے میں بولوں گی نہیں، خاموشی. یہاں کیا ہے صوم کے مطلب کیا ہے خاموشی، یعنی آپ سکوت اختیار کرنا.
اب اس کا مطلب ہے سکوت. تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. سکوت کن باتوں میں؟ لغو باتوں میں سکوت ہونا چاہیے, حرام باتوں میں سکوت ہونا چاہیے, بری باتوں میں سکوت ہونا چاہیے. جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے. یہ ہے. باقی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً سکوت ہم اختیار کر لیں روزے کی حالت میں, نہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, نہ اللہ کا ذکر کریں. نہیں, ہم نے کثیر تلاوت بھی کرنی ہے, کثیر ذکر بھی کرنا ہے, کثیر استغفار بھی کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا حق ہے. ماہ رمضان المبارک ہے میں کیا ہے؟ قرآن, اللہ اکبر, قرآن کی بہار ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ. قرآن کی کیا ہے؟ بہار ہے. تو کثیر تلاوت بھی کرنی ہے اور کثیر استغفار بھی کرنا ہے, کثیر استغفار بھی کرنا ہے, کثیر دعائیں بھی مانگنی ہے, مناجات بھی کرنی ہے, کثیر عبادت بھی کرنی ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام صوم کی تفسیر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہاں بی بی نے کہا کہ میں خاموش رہوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. اللہ اکبر. جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو, اور اپنی آنکھوں کو بند رکھو. اللہ اکبر. بری باتوں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو, بری باتوں سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. اور روزے کی حالت میں کسی سے تم نے جھگڑنا نہیں ہے, جنگجو نہیں کرنی, لڑنا نہیں, بھیڑنا نہیں کسی سے, کسی سے حسد نہیں, حسد نہیں کرنا روزے کی حالت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی سے لڑنا نہیں, کسی سے جھگڑنا نہیں, کسی سے تو میں نہیں کرنی, کسی کے ساتھ روزے کی حالت میں کیا ہے؟ حسد نہیں کرنا. حسد جو ہے بڑی بری بلا ہوتی ہے, اعمال کو چٹ جاتا ہے. جس طرح کیڑا لکڑ کو چاٹ جاتا ہے, حسد جو ہے اعمال کو چاٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا کو پتہ چلا, جیسا کہ یہ مشہور قصہ ہے, اللہ کے نبی نے سنا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنی اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کوئی عورت جو ہے نبی کے زمانے میں وہ اپنی پڑوسن کو کیا گالیاں دے رہی تھی. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا اور وہ روزے کی حالت میں تھی, اس عورت نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور اپنی پڑوسن کو کیا ہے وہ گالیاں بھی دے رہی تھی. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلوا بھیجا, کائے سے بلا کے لاؤ. وہ عورت آئی, اللہ کے نبی نے اس کے سامنے کھانا رکھوایا اور اسے کھانے کے لیے کہا کلی کھاؤ. وہ کہنے لگی انی صائمہ, یا رسول اللہ میں تو روزہ دار ہوں. یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ. کیسے کھاؤں یا رسول اللہ, میں روزہ دار ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیف تکونین صائمہ وقد سبیتی جاریتک ان الصوم لیس من الطعام والشراب قال. اللہ اکبر. تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کیسے کھاؤں, تو اللہ کے نبی فرماتے تیرا روزہ بھلا رہا کہاں ہے, تیرا روزہ ہو تو جب تو پھر بات ہے نا, تیرا روزہ تو ہے ہی نہیں ہے. کیفا تکونین صائمہ, تو روزہ کیسا تیرا روزہ, کیسی تو روزہ دار, تیرا روزہ تو ہے نہیں. اس لیے وقد سبیتی جاریت کی کہ تو نے دن بھر میں تو کیا اپنے پڑوسن کو گالیاں دیتی رہی ہیں, تو تیرا روزہ نہیں رہا. اب یہ کھانا پڑا ہے کھا لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور سنو ان الصوم لیس من الطعام والشراب,
یہ صرف کھانے پینے والی چیزوں سے باز رہنا صرف روزہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ